السلام علیکم. ویٹ کرتے ہیں 3-4 منٹس کے، تاکہ اگر کسی نے جوائن کرنا ہو تو وہ جوائن کر لیں. جی جی میم. فریال بچے، آپ کلاسز کی اسکرین شاٹس لے رہی ہیں؟ میم ابھی آن لائن کلاسز میں تو آپ کی ابھی تک کلاس نہیں ہوئی نا میم، جب سے چینج ہوا ہے ٹائم ٹیبل. ایک کلاس ہوئی تھی، بس وہ انفارچونیٹلی رہ گئی. اچھا میم. باقی جو جتنی بھی کلاسز ہیں، آپ نے ود ڈیٹ جو ہے اسکرین شاٹس لینی ہے. میم آج سے نا میم؟ ہاں، آج سے بچے، آج سے. اچھا ابھی اسکرین صحیح ہے شاٹ میم. بس ابھی کی جو اسکرین شاٹ ہے، اور پھر سیکنڈ جب ہم جی پورشن اسٹارٹ کریں گے، اگر یہ 45 منٹس پہ 40 منٹس پہ بند نہیں ہوتا تو سیکنڈ میں بھی آپ نے لینا جی ہے اور فرسٹ میں بھی آپ نے لینا ہے. اوکے میم. اوکے جی، اسٹارٹ کرتے ہیں. فریال بچے، آج کا جو ہمارا جی ٹاپک ہے، دس از اباؤٹ وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس. وائلنس کا نیم سنتے ہی مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ میم کسی بھی چیز ہو سکتا ہے، رائٹس کا وائلنس یا پھر کسی اور چیز کا violence، کسی اوکے چیز کے خلاف. اوکے، وائلنس کا نیم سن کے ہمارے مائنڈ میں سارا نیگیٹو
کرائٹیریا ہی آئے گا جس میں ڈسٹرکشن کاز ہوگی, جس میں ہارمنیس ہوگی. جب ہم کسی کو ہارم کرتے ہیں یا کوئی ہمیں ہارم کرتا ہے تو وائلنس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. یا جیسے آپ نے کہا کہ وہ رائٹس کا وائلنس بھی ہو سکتا ہے, تو وائلیشن آف رائٹس بھی ہو سکتا ہے, وائلیشن آف یور ڈگنیٹی بھی ہو سکتا ہے, وائلیشن آف ونس پرائڈ بھی ہو سکتا ہے. تو وائلنس کسی بھی فارم کا ہو سکتا ہے. وائلنس فزیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ وربل بھی ہو سکتا ہے. جینڈر ہمارا کیا ہے؟ جینڈر از دا ٹرم, جینڈر از دا ٹرم, اور جینڈر از اے فینومینا دیٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. It depends on a person wishes or needs or whatever he or she feels regardless of his or her culture. کہ کلچر کی ایکسپیکٹیشن اس کے لیے کیا ہے, اس سے بیونڈ یا اس سے اباؤ اس کا جو لیونگ کرائٹیریا ہوتا ہے, جو اس کا لیونگ سٹائل ہوتا ہے. اگر وہ لڑکی ہے, وہ فیل کرتی ہے کہ اس کو جو ہے باڈی ہے وہ رانگ باڈی دی گئی ہے, باڈی ڈسفوریا ایک ڈس آرڈر ہے کہ پرسن از کیسڈ ان رانگ باڈی. تو وہ رانگ باڈی جو ہے, جیسے ایک لڑکی ہے, لڑکی کے لیے ہماری سوسائٹی میں کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ پردہ ہے, حجاب ہے, باؤنڈریز کی وائلیشن نہیں ہے, لمیٹیشن ہے اس کی, اس کو فری ول نہیں ہے. یہ سوسائٹی نے بتایا. لیکن ایک لڑکی ہے, وہ سوسائٹی کے رولز ریگولیشن کے اکارڈنگ وہ نہیں, وہ خود کو ایڈجسٹ کر پا رہی. تو یہ اس کا جینڈر ہو گیا. سیکس جو ہے, sex is a term assigned by a doctor on a basis of a genitals on the birth of a baby boy or a baby girl. یہ ہو گیا سیکس, جو آپ کے جینیٹل کے بیسس پہ آپ کو اسائن ہو جائے, جو کہ انڈیویجول کو اس کے جینیٹل کے بیسس پہ اسائن ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں سیکس. So the term gender-based violence refers to violence that targets individual or groups on the basis of their gender. انڈیویجول یا گروپ آف انڈیویجول کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آن اے بیسس آف دیئر جینڈر, جیسے LGBTQ کمیونٹیز ہیں, لیسبینس, گیز, بائی سیکشول, ٹرانسجینڈر. نو ڈاؤٹ کہ اس میں دو ہی سیکس کے لوگ ہیں نا, میل فیمیل. سیکس تو ہماری دو ہے نا, ایک تھرڈ جینڈر. لیکن اب سیکس کے بیونڈ جو ان کی لیونگ پریفرنسز ہیں, جو ان کی نیڈز ہیں, اگر لڑکی ہے, if she is feeling comfortable to having a physical relation with a girl, so according to DSM-5 Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder 5 جو ہے, this isn't a disorder, this is normality. If you are comfortable with a girl, so go for girl. If you are boy and comfortable with a boy, then go for it. So according to DSM-5 this is normality, but according to Islam this is sin, this is prohibited, this is abominated, this is guna. ہمارے اسلام میں تو Yes. یہ نہیں ہے نا. So جینڈر بیسڈ وائلنس وہ آپ کے جینڈر کے بیس پہ جو آپ کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. اب اگر ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن کی اگر ہم بات کریں, تو زیادہ ڈسکریمنیشن تو عورت ہی سفر کرتی ہے نا. لیکن ہم یہاں پہ جو ہے اورال جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن یا اورال جینڈر بیسڈ وائلنس دیکھ رہے ہیں, جس میں مرد عورت دونوں کے ساتھ یا کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ وائلنس یا ان کے رولز کی جو یا ان کے رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, ہم اس میں وہ چیزیں پڑھیں گے. The United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, abbreviation اس کا ہے CEDAW, defines it as the violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. And in General Recommendation 19, اچھا ان کی یہ جو جس طرح ہمارے لاز ہوتے ہیں یا ہمارے جو آئین ہوتے ہیں یا ہمارے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں, ہر ایک اس کے تو آرٹیکل کے ڈفرینٹ نیمز ہوتے ہیں.
سو انہوں نے کہا تھا CEDAW کے اکارڈنگ جو ہے کہ عورت کے ساتھ وائلنس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عورت ہے، وہ کمزور ہے، سوسائٹی اس کو زیادہ فریڈم نہیں دینا چاہتی. سوسائٹی ہماری کون بناتا ہے؟ سوسائٹی ہم اور آپ ہی بناتے ہیں نا. لیکن سوسائٹی میں ڈومیننسی کس کی ہے؟ سوسائٹی میں ڈومیننسی جو ہے وہ میل ممبرس کی ہے. اس طرح ہے. یس میم، بالکل میم. سو میل تو میم اسٹارٹنگ سے ہی ڈومیننس آیا نا، شیکسپیئر کے ٹائم سے ہی میم ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اگر ہم جی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو جو وائلیشن آف رائٹس ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، جو انجسٹس ہے وہ عورت کے ساتھ ہے. لیکن وتھ پیسج آف ٹائم کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ اسٹرانگ ہو گئی، وہ اپنے رائٹس کے لیے بول سکتی ہے، وہ وائلیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ وائس ریز کر سکتی ہے. یس میم. لیکن اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں نا بچے، رائٹس کے لیے جی، بات کرنا از سم تھنگ ایلس. ڈیمانڈنگ فار موڈسٹی یور بھی میم رائٹس. پھر آ جاتا ہے نا میم پھر اس میں. گڈ، ویری گڈ. پھر اس میں بچے موڈیسٹی آ گیا. موڈیسٹی از وانٹنگ اے فریڈم جی ڈسپائٹ آف یور رائٹس. یو وانٹس فریڈم. اب فریڈم تو پاسبل نہیں ہے نا. عورت کے لیے ایک حیا ہے. جی لیکن اگر اپنا عورت جو اپنے حیا اور اپنی باؤنڈریز کو جو ہے وہ کراس کر دیتی ہے تو پھر وہ تو عورت نہیں ہوئی نا. یہ تو پھر وہ عورت بالکل. نہیں ہوئی جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یس. تو موڈیسٹی جیسے آپ نے کہا، ویری گڈ. موڈیسٹی کے بیسس پہ جو ہے وہ فینومینا ہی چینج ہو گیا ہے. جیسے کیونکہ میم ابھی لوگ بات کرتے ہیں نا رائٹس کی، تو وومنس رائٹس دیے جائیں تو میم پھر وہ اس طرح ہو گیا ہے جیسے عورت مارچ کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو میم وہ لوگوں کی تھنکنگ تو تھی رائٹس بیسیکلی وومنس کو رائٹس دینے کی، لیکن پھر وومنس نے اس کا غلط یوز کیا، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈرسٹی کی طرف چلے گئے، ماڈرنائزیشن آئی ان میں. تو بالکل میم پھر وہ ہمارے رائٹس بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں نا. جو ہمیں رائٹس ملنے چاہیے تھے وہ بالکل سب اس کے اگینسٹ ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس کا غلط یوز کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب موڈیسٹی یا جی ماڈرنائزیشن کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں. ہم موڈیسٹی اور ماڈرنائزیشن کے فیور میں ہے، لیکن باؤنڈریز میں رہ کے. یس ہماری میم. موڈیسٹی کیا ہے؟ ہماری موڈیسٹی باؤنڈریز میں رہ کے کیا ہے کہ عورت کی تعلیم ضروری ہے، عورت کی ایجوکیشن مینڈیٹری ہے، عورت مرد سے کم نہیں ہے. یہ باؤنڈریز میں ہو. یس میم. لیکن اگر ہم کہیں کہ اگر وومنس ایجوکیشن سینٹرز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ہم کہیں نہیں جی بچی نے بائی ہوک اینڈ بائی کروک جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا ہے. جی یہ تو ہماری لرننگ نہیں ہوئی نا. یہ تو ہم سیکھ نہیں رہے، یہ ہم ماڈرنائزڈ ہو رہے ہیں. جی اب جتنا جتنا ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہے ہیں نا تو اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہم کنزرویٹو مسلم نہیں ہیں. ویسٹ والے جو ہوتے ہیں نا، مسلمز کو کہتے ہیں نا آرتھوڈاکس، مذہبی بہت زیادہ، بس وہ مذہب پہ جان قربان کرنا. نو ڈاؤٹ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ناحق کرو، انجسٹس کرو. اور اسلام نے کبھی بھی نہیں کہا عورت کو یا مرد کو کہ ظلم برداشت کرو. ظلم کرنے والا اور ظلم کو سہنے والا، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا، دونوں جہنمی ہیں. بالکل میم. سو اب وائلنس میں زیادہ تر جو ہوتی ہے افیکٹ ہوتی ہے، وہ ٹارگٹ ہوتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کاروکاری یا آنر کلنگ یا اس طرح کے ہم یہ ستی والی جو دیکھیں تو اس میں عورت سفر ہوتی ہے. یا ہندوؤں کا ایک سسٹم ہوتا تھا ستی، شاید آپ نے موویز میں یا ٹی ویز میں یا ڈاکومنٹریز میں دیکھا جی ہو. جی میم دیکھیں. جی تو اس میں جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تو عورت، زندہ عورت، اس کی جو ہے وہ لاش اس کی چتا کے ساتھ جل جاتی تھی. جی اب مر تو مر گیا نا، عورت تو زندہ تھی. تو وہ بالکل. زندہ عورت کو جلانا کیا یہ جسٹس تھا یا جسٹس ہے؟
اگر مرد کی جو ہے بیوی فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہندوؤں کی رسم میں بھی یا ہندوؤں کی ٹریڈیشن میں بھی یا ان کی ہسٹری میں بھی کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کی چتا کے ساتھ، اس کی لاش کے ساتھ اپنے آپ کو کریمیٹ کر دیا، جلا دیا. یس میم. جیسے اگر بیفور اسلام ایرا دیکھیں تو بیفور اسلام ایرا میں کیا تھا؟ بیفور اسلام ایرا میں لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے یا اس کو مار دیتے تھے، لیکن لڑکے کو نہیں کیا. لڑکی نہیں ہوگی تو جنریشن کیسے، نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ جنریشن جو ہے وہ کیسے موو آن ہوگی؟ لیکن یہ سوچ نہیں ہے نا. سوچ یہ ہے کہ لڑکی کیا ہے، لڑکی پہ خرچہ ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کو جہیز دینا ہوگا، وہ پرائے گھر کی ہے. یس میم. حالانکہ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت کو ایکویلٹی کے بیس پہ دیکھتا ہے. بالکل لیکن ہمارے میم، اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام کہتا نا کہ صرف تعلیم حاصل کرنا مرد کا حق ہے، عورت کا نہیں. بالکل، لیکن ہم تو حدیث میں سے بچے وہ چیز پک کرتے ہیں نا جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، جو جس میں ہمارے لیے ایز ہو. جی. ہمارے جو آج کل کے مولوی صاحبان ہیں، کچھ تو دین کا جی. ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے. اور میم زیادہ تر ہوا بھی ان کی وجہ سے ہے ابھی ریسنٹلی میم. یہ تھرو آؤٹ جتنا بھی چلا آ رہا ہے نا، جتنے بھی ہم میں فساد ہے نا، یہ انہی کے رحم و کرم کی وجہ سے. اگر یہ لوگ صحیح ہوتے نا تو ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے؟ کیوں یہ ہمارے جو سیکٹ والی یا کاسٹ اینڈ کریڈ کے بیسس پہ یا مذہب اور مسلک کے بیسس پہ ہمارے جھگڑے ہوتے؟ یہ ہوتے ہی نا. قرآن مجید میں سب کچھ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اب ہر ایک نے اپنے مطلب کی تفسیر و تشریح بنا دی ہے. جی. یہی ایک لیکچر ہے نا بچے، آپ اس کو پازیٹیو میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو نیگیٹو میں بھی لے سکتے ہیں. آپ نے جو سنا، آپ نے جو پرسیو کیا، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اگلے کو کیسے کنوے کرتی ہیں. بالکل. اگر آپ کو سمجھ آئے گی بچے تبھی آپ کنوے کر پائیں گی نا، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ پائیں گی. لیکن ایک چیز کی آپ کو مجھے سمجھ نہیں ہے، دین ہاؤ از پاسبل کہ ہم 100% ود آنیسٹلی وہ چیز جو ہے وہ ڈیلیور کریں. بالکل میم. سو اب اگر ڈسکریمنیشن ہے عورت کے ساتھ، جیسے ایک انگریز نے مسلمان عالم دین سے پوچھا کہ یار تمہارے اسلام میں تو بڑی شدت ہے، بہت تم لوگ بڑا آرتھوڈاکس ہو، ایک عورت کو اجنبی مرد سے ہاتھ ملانے تک نہیں دیتے. اب ہاتھ ملانے میں کیا ہے؟ جی. تو ایک ہے نا صحیح پراپر جس کے پاس نالج ہے وہ عالم ہے، ایک وہ عالم ہے جس کو نہیں پتا کہ نماز ایون کہ کیسی پڑھنی ہے، لیکن ہم لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہے. پہلے والے عالم دین میں اور اب کے عالم دین میں بڑا فرق ہے. تو اس بچے اس عالم نے کہا جی. اور کہ صحیح ہے، ہم تو عورت کو اجنبی مرد سے ہاتھ ملانے نہیں دیتے، لیکن میرا تم سے ایک سوال ہے. تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا کہ ہاں پوچھو، لیکن پھر میرے سوال کا بھی تم نے جواب دینا ہے. تو عالم دین نے مسکرا کے کہا کہ ہاں دوں گا بالکل. تو عالم دین نے اس انگریز سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کیا ہر ایک شخص جو ہے وہ کوئین وکٹوریا ملکہ برطانیہ سے ہاتھ ملا سکتا ہے، شیک ہینڈ کر سکتا ہے؟ تو اس انگریز نے ڈائریکٹلی کہا، ابرپٹلی کہا کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. وہ ملکہ برطانیہ ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے ڈیفرنٹ لاز ہیں. صرف جو ہے 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ملکہ سے ہاتھ ملائیں. اس کی فیملی والے، اس کے جو ہائی فائی جو کلیگز ہیں یا ہائی پوزیشن پہ جو ہیں یا فوج میں جو جنرلز ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ اس نے وہ ایکسپلین کیے کہ صرف انہی 7 قسم کے لوگوں کو جو ہے پرمیشن ہے کہ وہ ملکہ سے ہاتھ ملائیں. تو اس عالم نے مسکرا کے جواب دیا کہ ایک ملکہ جو ہے
وہ بھی تو ایک عورت ہے نا. اب اسے ہر ایک بندہ ہاتھ نہیں ملا سکتا. اور تم نے کہا کہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں وہ ملکہ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں عورت کو ہاتھ ملانے کی اجازت صرف اپنے باپ سے ہے, اپنے دادا سے ہے, اپنے شوہر سے ہے, اپنے سسر سے ہے, بیٹے سے ہے, بھائی سے ہے, چچا سے ہے, ماموں سے ہے, بھتیجے سے ہے, بھانجے سے ہے, پوتے سے ہے, نواسے سے ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا نا. جی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. باقی جن کے ساتھ ہمارا نکاح ہو سکتا ہے, نکاح ہمارا جائز ہے, ان لوگوں سے ہاتھ ملانا گناہ ہے. تو عالم نے اس کو بڑا زبردست یہ کیا کہ تمہارے نزدیک ملکہ کا یہ مقام اور احترام ہے کہ کوئی اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, اور تم نے یہ عزت صرف ملکہ کے لیے خاص کیا ہے کہ ملکہ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا, ملکہ اتنی اسپیشل ہے. جبکہ ہمارے نزدیک تو ہر ایک عورت ملکہ ہے. کتنا ان ڈیپتھ اس نے بتا دیا. بالکل میم, بہت زبردست بتایا. ساتھ میں کرائٹیریا بھی بتا دیے. جی بالکل. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ موڈیسٹی ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے چھوٹے ہو جائیں. یہ جتنی موڈیسٹی یا ماڈرنائزیشن ہے, کپڑا چھوٹا ہونا وہ تو یہ جاہل لوگوں کی, پرمیٹیو لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ جی پتے وتے باندھتے تھے اور یہ چمڑا وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لے لیتے تاکہ وہ جو جینیٹلز ہے وہ کور ہو. جی آج کل وہی دور آ گیا نا, بس جس جینیٹل ٹو سم ایکسٹینٹ کور ہے, باقی کپڑا نہیں ہے. تو اس دور کے لوگوں میں اور آج کے دور کے لوگوں میں کیا فرق رہ گیا؟ میم وہ جو اس ٹائم کے جو لوگ تھے نا میم, وہ گائیڈنس دیتے تھے بڑی زبردست. لیکن آج کل میم ایسا سسٹم آ گیا کہ خاص طور پہ جو مولوی صاحبان ہیں, یہ اس قسم کی حدیثیں آپ کو بیان کریں گے ساتھ ریفرنس دے کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, اور پھر آپ یقین کرنے پہ ہو جائیں گے کہ ہاں بالکل یہ تو انہوں نے حدیث سے حوالہ دے دیے تو پھر شاید ٹھیک ہوگا. حالانکہ وہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے, اور لوگ آپ یقین نہیں کریں گے آہستہ آہستہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میم, یہ یوٹیوب پہ نئے نئے مولوی صاحبان آئے ہیں, ہنس ہنس کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو میم بالکل وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. جیسے آپ نے بات کی کہ جینیٹر کو جسٹ کور کرے, اور میم اب تو وہ کام بھی ختم ہو گیا. مجھ سے کسی نے کہا کہ فریال آپ بس کر دیں, اب تو زمانہ ماڈرن ہو گیا, آپ برقع پہنتی ہیں بھائی, اب تو جینس کا اور شارٹس کا زمانہ ہے. تو میم وہ آپ کی بات بالکل درست ہو گئی کہ اب یہ سسٹم آ گیا کہ وہ زمانہ برقعے والا گیا, تو میم برقعے والا زمانہ تو ابھی بھی نہیں گیا. بچے حیا جو ہے نا, حیا جی یہ انسان کے دل اور انسان کی آنکھوں میں ہونی چاہیے. اب بالکل. پردہ جو ہے نا, جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو. جیسے سب لوگ بیٹھے ہیں نا اور میں کہوں میں بڑی اچھی ہوں, یہ ہے اور وہ ہے, لیکن تنہائی میم ہونی چاہیے. تنہائی پاک ہو, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول رکھا ہے. یہ پردہ اور حجاب جو ہے یہ ہم خود کے لیے کرتے ہیں. مجھے پتا ہے جی کہ میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری کیا باؤنڈریز ہیں. ماڈرنائزیشن موڈیسٹی کی اس میں بات نہیں ہے. جی جتنا ہم دین سے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنے ہم میں ویجیلنس آتی جاتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن دین کو جی انہوں نے ایک شو پیس بنا دیا نا, جیسے آپ کو کہا ہے کہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. جی زمانہ تو وہی ہے, لیکن سوچ بدل گئی ہے. بالکل. کمپٹیشن آ گیا ہے نا, مٹیریلسٹک جی ہو گئے ہیں. جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز یا کموڈیٹیز ہے, وی آر ناٹ ہیپی ود دیٹ. وی وانٹ مور اینڈ مور, مور اینڈ مور, مور. اب مور اینڈ مور میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. So this بالکل. includes acts that inflict physical, mental and sexual harm or suffering, that threats for such action, coercion and other deprivations of liberty. Together with sexual violence and violence against women, gender-based violence is used interchangeably. جیسے ایک شعر ہے
کہ شہرت کی بھوک دیکھو کہاں لے کے آ گئی ہمیں، شہرت کی بھوک دیکھو کہاں لے کے آ گئی ہمیں، ہم محترم ہوئے بھی تو کردار بیچ کر. بالکل. تو کردار کی کس کو پڑی ہے؟ ہر ایک بندے کو سیٹ چاہیے، پیسہ چاہیے، جو کہ ایک سلو فیز پہ جاتا ہے نا. کچھوا اور خرگوش کی ایک سٹوری یاد ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. جی میں یاد. تو وہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس میں کیا ہے کہ کچھوا جو ہے، جیسے جو حیا کردار کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے بڑا جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ کچھوے کی چال ہے. لیکن وہی کچھوے کی چال جو ہے وہی جیت جاتے ہیں نا. دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی. ضروری نہیں ہے کہ وہ 100/100% سکسیس لیں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کی 100/100% سکسیس جو ہے وہ ڈن ہے. لیکن ہم لائف آفٹر ڈیتھ کو بھول گئے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں یاد رہتی نا تو وائلنس ہی نہ ہوتا، وائلنس کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا، برائی کا جو ہے وہ دور ہی نہ ہوتا. اگر ہم میں فیئر آف اللہ ہوتا رادر دین فیئر آف سوسائٹی. فیئر آف اللہ نہیں ہے نا. میں کہتی ہوں اچھا فلانے نے کوئی کام کیا لیٹ سپوز، تو وہ اس کو ڈر ہے کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے پیرنٹس کو، اس کے فیملی ممبرس کو پتہ نہ چلے. لیکن یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ لگ گیا ہے، اللہ کو پتہ ہے تو اس کا کیا ہوگا. نہیں نہیں، اللہ کو پتہ ہے تو کیا ہوا. پھر اگر کوئی جو ہے ان کو بلیک میل کرتا ہے، یا کوئی ان سے تیز آواز میں بات کرتا ہے، یا ان کو جو ہے تھریٹس دیتا ہے. تھریٹس پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی. پازیٹیو تھریٹس جیسے کزنس کے ایک دوسرے کے کا پتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر نیکسٹ ٹائم اس طرح کیا تو پیرنٹس کو بتا دوں گی. یہ تو پازیٹیو ہے نا کہ اس جی بندے کو اس کام سے روکنا. لیکن یہاں پہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم ریلیجن کو ایز اے شیلڈ یوز کرتے ہیں، پروٹیکشن شیلڈ. ہم پھر حدیث نریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم کسی پہ ایک پردہ ڈالو میں تم پہ 100 پردے ڈالوں گا. تو دین جو ہے، دین ہم اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں. ہوگی جی. ناؤ اسٹرکچرل اینڈ ڈائریکٹ فارم آف وائلنس. فارم آف وائلنس میں کیا ہے؟ سم فارم آف وائلنس perpetrated by individual are perpetrator جو کہ وائلنس کرتا ہے، وائلنس کریٹ کرتا ہے. وکٹم جو سہتا ہے. فارم آف وائلنس ریپ، ڈومیسٹک وائلنس. ریپ کے ساتھ میں مینشن کر دیتی ہوں فورسڈ فزیکل کنٹیکٹ. فورس فزیکل کنٹیکٹ یا چلے فورس فزیکل کنٹیکٹ ہی ہو گیا ہے فی الحال. تو فورس فزیکل کنٹیکٹ ہے، جو پرپیریٹر ہے وہ بائی فورس جو ہے وہ فزیکل کنٹیکٹ بنا رہا ہوتا ہے، یہ ریپ ہے. ڈومیسٹک وائلنس گھر کے جھگڑے، مار پیٹ، یہ سارا جو ہے دس از ڈومیسٹک وائلنس. آپ عورت کو مارنا، یا اگر آپ پنجاب یا اس طرح کی ڈفرینٹ جو ہے پنڈ ونڈ کے جو کیسز دیکھیں نا، یا آپ انڈیا میں، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ساؤتھ ایشیا میں کہ گھر میں آگ لگ گئی، چولہا پڑ گیا، یا مٹی کا تیل ادھر ادھر ہو گیا اور عورت جل گئی، یا ساس نے بہو کو جلا دیا، یا بہو نے ساس کو جلا دیا، نند نے بھابھی کو جلا دیا، بھابھی نے نند کو جلا دیا، ہسبینڈ نے وائف کو جلا دیا. یہ ایکسٹریم لیول آف ڈومیسٹک وائلنس ہے. سیکشول ہیراسمنٹ کوئی بھی فارم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا نیئر ون بھی ہو سکتا ہے، آپ کی لوکیلٹی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ ہیراسمنٹ تھرو سوشل میڈیا بھی ہو سکتی ہے. لائک سیکشول ہیراسمنٹ میں
جس طرح ریپ میں انوانٹیڈ یا فورس فزیکل کنٹیکٹ ہے، سیکشول ہیریسمنٹ بھی انوانٹیڈ ہے. ریپروڈکٹیو کوئرشن ہو گیا کہ اگر یا فیمیل انفیٹیسائڈ ہو گیا. اس میں کیا ہے کہ اگر لڑکی ہے سونوگرافی کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اگر فیٹس جو ہے وہ چائلڈ بیبی چائلڈ ہے تو ایبارٹ کرا لیتے ہیں. لیکن فیٹس جو ہے وہ بیبی بوائے ہے تو ایبارٹ نہیں کریں گے. اس لیے سونوگرافی پہ انڈیا میں تو پابندی ہے کہ سونوگرافی نہیں کرنی، لیکن انلیگلی تو ہر ایک جگہ پہ ہر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے جو ہے لا میں جو ہے سونوگرافی الٹرا ساؤنڈ کرنا جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، لیگلائز نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاکستان میں آپ ایزیلی سونوگرافی کر سکتے ہیں. پری نیٹل سیکس سلیکشن، پری نیٹل سیکس سلیکشن میں کہ اگر لڑکا ہے تو صحیح ہے، اس کو ہم نے لائک کنسیو کرنا ہے. لڑکی ہے تو نہیں کرنا. اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی آ جاتے ہیں، یا آج کل تو فینومینا کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ پیک پہ چلا گیا ہے. جس طرح کا بیبی آپ کو چاہیے اور جس طرح اس کی آنکھیں چاہیے، اس کا انٹیلیجنس لیول چاہیے، یہ سب آپ نے ڈاکٹر کو ایکسپلین کر کے دینا ہے تو آپ کا بیبی اسی اکارڈنگ ہوگا. تو یہ جو ہے پری نیٹل سیکس سلیکشن جو ہے یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ انلیگل ہے، جس میں آپ سیکس کا پتہ کرتے ہیں کہ اگر بچہ ہے بچی ہے تو آپ اگر بچی چاہیے تو آپ کہیں گے کہ صحیح ہے تو کنسیو کر لے، اگر بچہ چاہیے تو کنسیو کر لے. لیکن انوانٹیڈ آپ نہیں چاہتے کہ وہ بچے یا بچی آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ ابارٹ کر دیں. تو یہ سارا جو ہے یہ اسی وائلنس میں جو کہ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو ویمن ہے. اس میں میل کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہے، سوری میل جو ہے اس میں سفر نہیں ہوتا. اس میں سارا جو ہوتی ہے سفر ہوتی ہیں وہ عورت ہی سفر ہو رہی ہوتی ہیں. ریپ کیسز عورت کے ساتھ ہیں زیادہ، میجورٹی ریپ کیسز 99% ریپ کیسز عورت کے ساتھ ہیں. ڈومیسٹک وائلنس عورت سفر کرتی ہے. سیکشول ہیراسمنٹ جو ہے وہ عورت سفر کرتی ہے. ریپروڈکٹیو کوئرشن عورت سفر کرتی ہے. فیمیل انفیٹیسائڈ جو ہے عورت سفر کرتی ہے. عورت جو ہے اگر اس کا جو بیبی ہے وہ ایب نارمل بھی ہوتا ہے تب بھی وہ بچے کو پیار کرتی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جو اس کا بیبی ہے وہ مر جائے. ایبارشن تو دور کی بات ہے نا. لیکن ڈیپینڈ کیا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ہسبینڈ چاہتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بچے؟ میم لیکن اس طرح ہے کہ یہ ٹھیک ہے میم کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جو ہے وہ جو میل چاہے گا، لیکن میم اب اس طرح ہے کہ جس طرح ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا تو وومنس جو ہے وہ باہر آ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہے، لیکن میم اسٹل وہ یہ ساری چیزیں فیس کرتی ہیں. اگر وہ ماڈرن ہو جائیں، ایجوکیٹڈ ہو جائیں، لیکن گھر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی ایشو سے ریلیٹڈ چلتا رہتا ہے میم. بالکل، کیونکہ جتنی جو عورت زیادہ ماڈرن ہے نا وہ زیادہ سفر ہوتی ہے. جی ماڈرنائزیشن جو ہے، دیکھیں اب آپ گھر سے پراپر حجاب میں آتی ہیں جی اور ایک ہے جس کو یہ حجاب کا نہیں پڑی، وہ جی لیٹ سپوز ڈیلی جو ہے وہ 10 جو ہے کیسز دیکھتی ہے یا 10 انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہیرسمنٹ کے ہوتے ہیں. اس کو پریشان کرنا یا اس کو چھیڑنے کی کوشش کرنا سیکشل ہیرسمنٹ ہے نا. اور جی آپ میم جو ہے وہ 10 دنوں میں 12 دنوں میں صرف ایک آدھ جو ہے انسیڈنٹ فیس کرتی ہیں. جی تو جو جی ماڈرن ہو گئی، جس نے اپنی باؤنڈریز کراس کر دی تو ڈیفینیٹلی ڈسٹرکشن تو ہوگی نا.
اب جی میم لیکن بالکل. اب ارتھ ہے نا ریوالوز جی. اراؤنڈ دا سن، سورج کے ارد گرد گھومتی ہے نا ان آربٹ، مدار میں. جی. لیکن اگر زمین نے اپنا آربٹ کھو دیا، آربٹ سے باہر نکل گئی، مدار سے باہر نکل آئی، تو دنیا ختم ہو جائے گی نا. اسی جی طرح بالکل. عورت ہے، اگر اپنے مدار سے، اپنے دائرے سے، اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آ گئی، تو عورت کی جو نسوانیت ہے، عورت جس بیسس پہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا. جی بالکل. جب میں خود ہی اگلے کو دعوت دے رہی ہوں کم ٹورڈز جی. تو ہیومن نیچر ہے نا لسٹ. یہ جو ہمارے جینیٹلز ہیں نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، میں نہیں کہوں گی کہ نکالا گیا، تب ایز اے جی. پنشمنٹ ہمارے جینیٹلز اپیئر ہوئے. اور یہ جی. پنشمنٹ ہے، جب تک انسان ہوگا اس کے ساتھ جینیٹلز ہوں گے. تو جینیٹل کے بیسس پہ ہی تو لسٹ ہے نا. مطلب وہ چیز بالکل. ہمارے لیے ریوارڈ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پنشمنٹ تھی. اب اس پنشمنٹ کے بیسس پہ ہماری ججمنٹ ہوگی whether to control ourselves, whether to control my nerves or not. اوکے جی. پھر ہے as well as harmful customary or traditional practices such as honor killing. honor killing میں جو ہے یا سوری یہ جیسے کاروکاری، اس طرح کی جو ہے جس میں مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل کو ہینگ کرنا، ان کو جی پتھر مارنا، یا کاروکاری کرنا. کاروکاری جو ہے بیسیکلی آئی تھنک سندھی ورڈ ہے. کارو کا مطلب ہے وہ میل، اور کاری کا مطلب ہے وہ عورت. اب کاروکاری میں میجورٹی کیسز میں مرد بچ جاتا ہے، عورت ہی ماری جاتی ہے. آنر کلنگ میں کیا ہے کہ جھوٹی شان میں عورت ہی سفر ہوتی ہے. ڈاوری وائلنس ہے، جہیز کم لائی ہے بہو. تو جہیز کے بیسس پہ اگر یہ انڈین کے ڈرامز دیکھیں یا انڈین کا کلچر دیکھیں، آج کل میں کچھ زیادہ ہی کرائم پیٹرول دیکھ رہی ہوں، تو وہاں پہ ڈاوری ایشوز بڑے ہیں. شاید ہمارے پنجاب میں بھی، پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہیں. وہاں پہ ہے جی. کہ ایک شادی سے پہلے لڑکے والے ایک لسٹ دے دیتے ہیں، فلانی فلانی چیز چاہیے. لیکن اگر وہ جی. چیز نہیں ملتی تو عورت جو ہے وہ بڑا پھر سفر ہوتی ہے، اس کے ساتھ انجسٹس ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس. اگر ڈوری جو ہے نہیں ہے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا. جی. مار پیٹ ہے، عورت کو جلانا، عورت کو غائب کرنا. لیکن ہمارے اسلام میں دیکھیں، اسلام نے ہمارے لیے چیزیں کتنی آسان بنا دی ہے. جہیز کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ہمارے اسلام میں. بالکل. پھر بھی اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ کی 10,000 کی حیثیت ہے، 5,000 کی حیثیت ہے، 5 کروڑ کی حیثیت ہے، اسی کے اکارڈنگ دو، نہ کہ سوسائٹی کے اکارڈنگ دو. بچی کو اس کا حصہ دینا اس کے پیرنٹس کے لیے ثواب کا کام ہے. اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دینا ثواب کا کام ہے. لیکن وہ اس کا جو حصہ بن رہا ہے، میں ثواب کی نیت سے نہیں، فرض کی نیت سے نہیں دے رہا یا دے رہی، میں سوسائٹی کی جو ہے وہ کرٹیسزم کے جو ہے فیئر کے بیسس پہ اس کو دے رہا ہوں. تو میرا نہ تو ثواب ہوا، ثواب تو میرا ہوا ہی نہیں ہے، ساتھ میں مجھ پہ شوف یا ریاکاری کا جو ہے وہ گناہ بھی آ گیا. جیسے مرد کا جو ہے، ایک مرد کا حصہ جو ہوتا ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہوتے ہیں. 2 عورتوں کا حصہ جو ہوتا ہے equal to 1 میل ہوتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہ ہوتا ہے. شاید میں نے کلاس میں بھی ان ڈیٹیل اس چیز کو ایلیبریٹ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟
نہیں میم یاد نہیں ہے. اوکے. تو کویشچن پوچھا تھا آپ ہی کی کلاس میں کسی نے پوچھا تھا کہ میڈم اگر عورت کا مرد ایک مرد کا حصہ زیادہ ہے، لائک 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہے، تو یہ تو اللہ نے بتا دیا نا کہ عورت مرد سے کم تر ہے. جی یہ شاید میرا مجھے یاد ہے یہ کویشچن خیر البشر کا تھا. خیر البشر کا تھا. جی میم. تو دیکھیں یہ ڈاوری سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ عورت کم تر ہے تو پھر تو کوئی اور جی بات ہوئی نا. جیسے ہم نے ابھی کہا نا کہ ہم ہر ایک حدیث کا، آیت کا ترجمے تشریح تفسیر کا اپنے مطلب کے اکارڈنگ لیتے ہیں، جس میں ہمارے لیے آسانی ہو، جس میں ہمیں بینیفٹس ہوں. تو ایک مرد اور ایک عورت، کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ رائٹ اپ کروں، کوشش کرتی ہوں کیونکہ زیادہ پریکٹس تو ہے نہیں. اوکے. نیچے جاتے ہیں کہ میں اوکے. سو اچھا جی ہے پہ اب یہاں پہ بوائے، یہاں پہ گرل، صحیح ہے. اب لڑکا شادی کرے گا نا، جی لڑکی سے ہی ڈیفینیٹلی کرے گا نا. جی بالکل. لڑکی کا بھی کپل بنے گا نا، جی ڈیفینیٹلی لڑکے کے ساتھ بنے گا. جی میم. اب یہ بوائے جو ہے یہ ہو گیا بردر، جی یہ گرل جو ہے یہ ہو گئی سسٹر، بھائی بہن. جی اب بھائی کا بھی کپل جی بن گیا اور بہن کا بھی کپل بن گیا. اس بھائی کا حصہ ہے 50%. صحیح. صحیح. لڑکی کا جو ہے، لڑکی جو اپنا حصہ لے کے آ گئی ہے، آدھا ہے نا، جی 25%. 25. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 75% ہو گیا نا بوتھ دونوں کا. جی جی لڑکی میم. لڑکی کا کتنا حصہ ہے؟ بہن کتنا حصہ لے کے گئی؟ 25. 25. لڑکے کا کتنا حصہ تھا؟ 50. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 75 ہے. دونوں کا 75 ہوا نا. جی بالکل. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت مرد سے کم ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ عورت کے ساتھ ناحق کیا ہے. وہ تو کل شین قدیر ہے، وہ کیسے ناحق کر سکتا ہے؟ لڑکا جو ہے وہ اسی خاندان میں رہے گا، نسل کو آگے بڑھائے گا. لڑکی جو ہے وہ پرائے گھر جائے گی، تو پرائے گھر جانے کے لیے اس کا جو ہے حصہ آدھا رکھا، اور جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ مرد، تو وہ تو اس خاندان کی نسل کو آگے بڑھا رہا ہے نا، تو اس کا حصہ جی آدھا. تو یہ لڑکی جو ہے اس مرد کے ساتھ مل گئی، اس کا کپل بن گیا، تو 75% اس کا ہوا نا. اور بھائی کا بھی جو ہے جی وہ شادی کر کے لڑکی کو گھر لے کے آیا، تو اس کا بھی تو 25% ہے. تو دونوں کا 75 بن گیا. تو بتائیں بالکل. کس کے ساتھ انجسٹس ہوا، یا کون کم تر یا کون سپیریئر بن گئے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں بنا نا. بالکل. سو اسلام میں کہیں پہ بھی ناحق والا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، لیکن ہے کہ جی ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے الگ باؤنڈریز ہے، عورت کے لیے الگ باؤنڈریز ہے. اب باؤنڈریز کے بیسس پہ جو ہے، وہ باؤنڈریز کے بیسس پہ ہی میرا لیول ہے، باؤنڈریز کے بیسس پہ ہی جو ہے میرا کرائٹیریا ہے. کوئی ایکویلٹی، ان ایکویلٹی، سپیریورٹی، انفیریورٹی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جی میم. بالکل. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن، اب جینیٹل کو کاٹنا، میرج بائی ابڈکشن اینڈ فورس میرج، اغوا کر کے شادی کرنا یا جبرن زبردستی شادی کرنا.
Some form of violence are perpetrated or in condemned by the state, such as war, rape. جنگ کے ٹائم پہ جہاں پہ قبضہ کر لیا، عورتیں مل گئی، ان کا ریپ کرنا، سیکشل وائلنس ریپ میں ہی آتا ہے، سیکشل سلیوری ڈیورنگ کانفلکٹ، کسی کو غلام بنانا اور اپنی فزیکل نیڈز اس سے پوری کرنا، فورسڈ اسٹرلائزیشن، ایسی میڈیسن دینا کہ جس سے جسم جلدی بڑا ہو جائے. یہ میجورٹی لوگ میں نے کہا نا کہ میں آج کل کچھ انڈیا کو زیادہ ہی وہ دیکھ رہی ہوں، تو وہاں پہ جو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر ان کی اسٹرلائزیشن، ان کو ایک ایسے جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں، وہ دوائی ان کو انجیکٹ کرتے ہیں جو کہ بینسوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ دودھ زیادہ دیں. جی وہ دوائی ان بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ ان کا جسم جلدی بڑا ہو جائے. جی پھر ان کو فورس پروسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں. فورس ایبارشن ہے، انوانٹیڈ بیبی ہے ایبارٹ کر لو، یا بیفور میرج بیبی ہے، انلیگل بیبی ہے ایبارٹ کر لو، یا بیبی گرل ہے ایبارٹ کر لو، یا بچہ نہیں چاہیے فی الحال پلاننگ نہیں ہے ایبارٹ کر لو. تو یہ سارے فارم آف وائلنس ہے. وائلنس بائی دا پولیس اینڈ اتھارٹیٹیو پرسنل، پولیس کی غنڈہ گردی جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹپیکل ٹرمز میں، اپنی منمانی کرتے ہیں، غریب پہ سارا جو ہے زور نکال رہے ہوتے ہیں. جو اتھارٹیٹیو پرسن ہوتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے، جس کے پاس سیٹ آ جاتی ہے، تو وہ بچے پاور کی جو ہے وہ گلمرس لائٹ میں جو ہے وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے. تو اس کو رائٹ اینڈ رانگ میں جسٹیفیکیشن کا نہیں پتا. اسٹوننگ اینڈ فلاگنگ ہے کہ پتھر مار کے مارنا اور ڈیہیوملیٹ کرنا. These are some form of violence. Okay. Some other form of violence against women such as trafficking in women and forced prostitution are often perpetrated by organized criminal network. بچوں کو